من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، پھر بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر چاہیے کہ وہ بھی میرے احکامات کو مانیں، قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ایک سیدھی راہ پالے، ہدایت کا رستہ پالے۔ رمضان المبارک کا تذکرہ چل رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نیکیوں اور برکتوں کی سیزن تھی، تو پھر کسی بندے کے دل میں خیال آئے کہ شاید رمضان کا مہینہ جب پورا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب بندے کو حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں ہر وقت آپ کے قریب ہوں، ہر وقت میں آپ کے قریب ہوں۔ تو اور دوسرا یہ کہ رمضان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی 2 آیات کے درمیان اس دعا کی آیت کا تذکرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا حضور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر وہ قریب ہیں تو میں انہیں دل میں پکاروں، دل میں ان سے مانگوں، اگر وہ دور ہیں تو میں چلا چلا کر بڑی آواز سے اس کو پکاروں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ میں آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بندے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں پھر اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن بندہ سمجھ نہیں پاتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء نور المومن، دعا مومن کا نور ہے، سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، نور السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا نور ہے، عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ تو دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی ہوتی ہے حضرت القدس سے، وہ ڈائریکٹ بندے کے اوپر گرتی ہے اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز ہے دعا۔ دیکھو ایک بندہ دیکھنے میں بہت خوبصورت، حسین ہو، صحت مند ہو، لیکن اگر اس کے پاس دماغ نہیں ہو تو وہ کسی کام کا نہیں، بیکار ہے۔ تو اسی طرح تمام عبادتیں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑی فضیلت والی کوئی عبادت نہیں۔ دعا بہت بڑی یعنی فضیلت والی چیز ہے، لیکن بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دعائیں بندے کی قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ مانگنے کا ڈھنگ اور انداز ہونا چاہیے۔ جیسے فرمایا نا، ایک شعر میں آتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے دروازے کھولے رکھتا ہے بندوں کے لیے کہ بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، لیکن یہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن بندہ پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر وہ دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نامناسب کام ہے۔ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارا رب بڑا شرمیلا ہے، کریم ہے، وہ رب شرم کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے دعا مانگے، میرے طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس ہاتھ کو بغیر خیر کے لوٹا دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے شرم کرتا ہے۔ تو یہ بندے کے مانگنے میں بس وہ تڑپ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بندے کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، کہ بندہ سوچے کہ اب میں جو ایک سے سمجھو اپنے ایک دوست سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، ساری توجہ اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو کہ میں اپنے دوست سے گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ جس بندے کا دل غافل ہو، اس کی توجہ تو کہیں اور ہو اور دعائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توجہ کو دیکھتا ہے کہ کتنی توجہ۔ دوسرا یہ کہ بندے کے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہو، حرام چیز سے بچے، قطع رہنے کی دعا نہ کرے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور آتا ہے کہ دعائیں 3 طریقے سے قبول ہوتی ہیں، کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق وہ دعا ہوتی ہے اور اس دعا میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز ہمیں عنایت فرماتی ہے۔ اور اگر کبھی ہم مانگتے تو ایک چیز ہے لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعم البدل، اس کے بدلے ایک بہترین چیز ہمیں عنایت عطا فرماتی ہے۔ اور جیسے ایسے مثال ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ چھوٹا بچہ ہو، وہ کہے کہ میرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو، تو کوئی باپ اسے آگ کا انگارہ دے گا؟ غالب نہیں دے گا بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بندے کی خیر خواہی اس چیز میں، تو بندہ کبھی اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے لیکن وہ بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو کوئی مصیبت اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے، تو یہ دعا جا کر اس مصیبت سے ٹکرا جاتی ہے، قیامت تک اسی مصیبت کو روک دیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے تو قیامت کے دن یہاں پر تو اسے کوئی یعنی بدلہ نہیں ملتا، پھر جب وہ اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بندہ حیران ہوگا کہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، میں نے تو یہ کی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ جو تم نے دعائیں مانگی تھی، تم نے سمجھی کہ تمہاری دعا رد ہو چکی، تو یہ دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھا تھا۔ تو پھر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری دعائیں میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتی۔ تو دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی فلاں سے میں دعا منگواؤں پھر قبول ہوگی، فلاں سے نہیں، ہر وقت بندہ دعا مانگتا رہے، اور اگر بندہ خوشحال ہو، خوشی میں ہو، اس وقت بھی دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میری مصیبتوں میں دعائیں قبول ہو، ہم جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر دعائیں مانگتے، ایسا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں میری دعائیں قبول ہو، تو خوشی کے موقع پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ تو پھر جب یہ ربط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگا تو مصیبتوں کی بھی وقت بس بندہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ ایک بڑے پائے کے بزرگ تھے یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے۔ تو ان کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دل میں خیال کیا اور زبان سے یہ کلمات کہے، کیف اعوذک وانا عابد، میرے رب مولا میں کیسے تم سے دعا مانگوں، کیسے میں تم سے مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ یہ جب اس کے دل میں خیال آیا تو فوراً اوپر کہہ دیا، وکیف لا اعوذک وانت کریم، کہ مولا میں کیسے تم سے نہ مانگوں، تو تو کریم ہے، میں گناہ گار ہوں، تو تو کریم ہے، کہ اگر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں مانگتا تو پھر یہ تو میرا نقصان ہے، تو کریم ہے، تو دینے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے بندہ ہر وقت یعنی خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان بتایا، سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اجیب دعوت الداع،
میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے پکار کرے۔ پھر بندے کو بھی چاہیے کہ میں اس کو اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہوں، ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ میں اس کی دعائیں سن رہا ہوں، ڈائریکٹ اس کے ساتھ مالک الملک شہنشاہ مطلق ہوں، میں ڈائریکٹ آپ کی بات سن رہا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کو مانو، میرے احکامات کو قبول کرو، میری شریعت پر عمل کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین کرو، ایمان رکھو، انا عند ظن عبدی بھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی گمان کے اعتبار سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہی گمان کرنا چاہیے کہ میری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی فرمائیں گے۔ لعلہم یرشدون، جب یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے ہر وقت توجہ کے ساتھ، غفلت والا دل نہ ہو، توجہ کے ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اساتذہ اور اپنے متعلقین کے لیے دعائیں مانگتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کریں گے۔ یہ تینوں طریقے جو میں نے آپ کو بتائے، انہی تینوں طریقوں سے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق